یعنی ہمارے سورہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ رسول کی حیثیت کیا ہے، رسول کی شخصیت کیا ہے، رسول کی ذات گرامی مرتبت کا اقتدار اور اختیار کیا ہے۔ ارشاد ہوا وما آتاکم الرسول وما نهاکم عنہ رسالت کا اقتدار ہے کہ میرا رسول تمہیں جو کچھ سے میرا رسول تمہیں جو کچھ سے لے لو یہ ایمان ہے، میرا رسول تمہیں کس چیز سے ہو کے روک جاؤ یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رسول کو کامل طریقے سے مان لینے کا نام ایمان شخصیت کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے جو نبیوں کا رسول ہے۔ آدم کا نبی ہمارا نبی، یہ دوسری کس کی ہے؟ جب حضرت آدم وجود میں آئے تو ہمارے رسول نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا عبد المطلب نے ہمارے رسول کو پالا، ہمارے رسول نبی تھے۔ حضرت ابو طالب نے ہمارے رسول کی تربیت کی، کسی عام بچے کی تربیت نہیں کی، نبوتوں کی تربیت کی۔ 20 برس کا ہمارے رسول نبی تھے۔ اگر 20 برس کے سن میں نبی نہ ہوتے تو 2 باتیں نہ ہوتی، سمجھنے کی ہے۔ جب 30 برس کے تھے ہمارے رسول نبی تھے، اعلان رسالت میں اور مستقبل رسول اعلانیہ تبلیغ کرو۔ اتنا کہنے سے پہلے نبی اب جبریل نے کہا اتنا پڑھو، یہاں عجیب غلط فہمی ہوئی۔ دیکھیے جتنے بھی مسلمان مسئلہ ہے سب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جبریل نے کہا اتنا پڑھو، یہ چیک کرے گا اور ہر مسلک میں رسول کا جواب لکھا کہ جب حضرت جبریل نے اتنا کہا تو رسول نے حضرت نے کیا جواب دیا، اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہر جملے نے رسول کا ایک جواب دیا، ایک ہی جواب، دوسرا کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت جبرائیل کے اقرا کے سوال کے جواب میں اپنی مطلب سے 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، ہر مطلب میں دوسری کوئی بات کسی جملے نے نہیں، اور وہ کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، اور ہر مطلب نے لکھا کہ رسول نے فرمایا ما اقرؤ، ہر ایک نے لکھا کہ رسول نے فرمایا ما اقرؤ۔ اب یہ رسول نے فرمایا ما اقرؤ، تو یہ ماں کے معنی ہے ایک عربی میں نہیں ماں مائے نافیہ، اور ایک عربی میں ہوتا ہے ماں مائے موصولہ، ایک عربی میں ہوتا ہے ماں مائے استفہامیہ، ماں مائے سوالیہ۔ اب یہ سوال یہ کہنا ہوتا ہے اب یہ ماں ہر مطلب سے لکھا کہ رسول نے فرمایا یہ ضرور معاف رہو،
ترجمہ کیا ہے؟ تو ایک مطلب نے لکھا کہ حضرت جبریل نے کہا اقرا، رسول نے فرمایا ماں کرو، اور کہنے لگے لوگ کہنے لگے کہ ماں کا مطلب ہے نفی، ماں کا مطلب ہے نہیں، یہاں غلط فہمی ہوئی، نافیہ مان لیا جائے جیسا کہ بعض لوگوں نے مانا، تو مطلب خدا کی شان رسالت کے خلاف ہے. کیسے؟ اس طرح شان رسالت کے خلاف ہے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ پڑھو، اچھا ماں مائے نافیہ اگر تسلیم کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا رسول نے فرمایا ماں اقرأ، ترجمہ یہ ہوگا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ترجمہ یہ ہوگا میں پڑھا لکھا نہیں ہوگا. بھائی آپ نے کوئی ایسا استاد دیکھا ہے کہ جو خود پڑھا ہوا نہ ہو اور وہ پڑھانے کے لیے آ جائے؟ اور ہمارے رسول خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا، جسے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا اسے اللہ نے پڑھایا ہوگا تو استاد بنایا ہوگا. توجہ. تو یہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا وہ قرآن پڑھوں تو ابھی نازل نہیں ہوا. جبریل بتاؤ تو صحیح اب یہ رسول کون ہے؟ اول ما خلق ہے، وہ نور کے دوسرے جز کی شان ہے، نور کے پہلے جز نے معصوم جبریل کے اقرا کے جواب میں یہ کہا ماں کرو. معصوم جبریل کے جواب میں معصوم رسول نے کہا ماں کرو، کیا پڑھوں؟ جو نور کے پہلے جز کا جواب وہی نور کے دوسرے جز کا جواب. معصوم جبرائیل نے جب معصوم رسول سے کہا اقرا تو معصوم رسول نے کہا ماں کرو. اور جب علی کعبے میں ظہور فرما کر علی کعبے میں ظہور فرما کر رسول کے ہاتھوں پر بلند ہوئے تو رسول نے اپنے ہاتھوں پر معصوم علی کو بلند کرتے ہی کہا یا علی اقرا. اب معصوم رسول نے معصوم علی سے کہا اقرا، اے علی پڑھو. تو علی نے تبسم فرما کر معصوم رسول کو وہی جواب دیا جو رسول نے دیا تھا، یا رسول اللہ ماں کرو، یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں. سارا تھوڑا لکھا تو بنیاد رسول کی ذات گرامی. سب سے پہلے رسول کی ذات سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آئے گی. اگر ذات ہی کو نہ سمجھا جائے تو بات کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اس لیے رسول کے لیے اللہ فرماتا ہے ماں آتا تو رسول. دیکھو جو کچھ میرا رسول تمہیں دے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے روک جاؤ. ہم ذمہ داری کے ساتھ مقدس ممبر پر
یہ اعلان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم رسول کے شیعہ ہیں. بڑی توجہ. اچھا میرے بچوں سے اور نوجوان دوستوں سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ منزل پر ان سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کے شیعہ ہیں تو آپ کبھی یہ نہ کہا کریں کہ ہم علی کے شیعہ. ذمہ داری کے ساتھ بات کریں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر آپ سے پوچھے کوئی کس کے شیعہ مجھے علی کے شیعہ ہو کبھی مت کو علی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم علی کو جانتے ہی نہیں تھے. کبھی مت کہا کرو کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ ہم علی کے شیعہ نہ ہم اہل بیت کے شیعہ. ہم کس کے شیعہ ہیں؟ قرآن سے پوچھو سورہ قصص. قرآن سے پوچھو شیعہ کہتے کسے ہیں. قرآن سے پوچھو وجہ پیے سورہ قصص پڑھ لیجیے 28 وقت پورا اور ترجمہ جو میں کر رہا ہوں پوری ہر مطلب نے کیا. وجہ پیے رجلین یقتتلان آقا من شیعتہی و آقا من عدوہی. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ قرآن سے پوچھیں. حضرت موسیٰ رات کے اندھیرے میں ایک بستی میں داخل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. علی نے ایک دوسرے کو قتل کر دے. ہم نے قرآن سے پوچھا یا اللہ ذرا پورا سا ماننے والا تھا اور دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. ہم نے قرآن سے پوچھا یا اللہ ذرا یہ بتا دے قرآن کی اصطلاح میں کہ جو نبی کا دشمن ہو اسے قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں. قرآن نے کہا عدو ہے. جو نبی کا دشمن ہو اسے قرآن کی اصطلاح میں عدو ہی کہتے ہیں. اور ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ بتا دے جو نبی پر ایمان رکھنے والا ہو جو نبی کو ماننے والا ہو اسے تیرے قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا آقا من شیعتہی نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں. یاد رکھو میرے بچوں اور نوجوان دوستوں قرآن کی نظر میں شیعہ اسے کہتے ہیں جو رسول کا ماننے والا ہو. کبھی آپ سے کوئی پوچھے علی کے شیعہ اور نہیں علی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کبھی آپ سے پوچھے کوئی اہل بیت کے شیعہ ہو نہیں اہل بیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم جانتے ہی نہیں اہل بیت کون ہے. ہم جانتے نہیں کہ علی کون ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں. کس کے شیعہ ہم ہیں رسول کے شیعہ. پھر آپ سے کوئی پوچھے علی کو مانتے کیوں ہو جب رسول کے شیعہ ہو. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی کو مانتے کیوں ہو جب رسول کے شیعہ ہو. اہل بیت کو مانتے کیوں ہو جب رسول کے شیعہ ہو. تو آپ ان سے کہیں کیونکہ ہم رسول کے شیعہ ہیں. اور شیعہ قرآن کی نظر میں اسے کہتے ہیں جو رسول پر اس طرح ایمان رکھتا ہو کہ رسول کی ہر بات کو مانتا ہو. رسول کی کسی بات کو جو رد نہ کرے شیعہ نہیں. یہ بھی پوچھے شیعہ کسے کہتے ہیں جو رسول کی ہر بات کو مانے. اب کوئی پوچھے پھر علی کو کیوں مانتے ہو. یہی تو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں. ہم ہیں رسول کے شیعہ. ماں آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو. جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ. شیعہ اسے کہتے ہیں جو رسول کی ہر بات کو مانے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو رسول نے دیا دے لیا. ہم اس کام کو کر نہیں سکتے. اب علی کو ماننا ہماری مجبوری ہے. ہم ہیں رسول کے شیعہ. کیونکہ ہم رسول کے شیعہ ہیں ہم مجبور ہیں. ہم ہیں رسول کے شیعہ ہم مجبور ہیں.
کی ہر بات کو مانیں گے تو رسول دیں ہم دیں گے، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول نے قدیم میں ہاتھوں سے بدل کر کے کہا من خود تو مولا، رسول نے کہا من خود تو مولا، علی کو مولا مانو، ہم نے مان لیا۔ ہم اہل بیت کو نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے تھے کون ہے، ہمیں رسول کے ماننے والے۔ اب رسول نے ایک روز کیا کیا، اب کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ رسول نے ایک دن کیا کیا، چادر میں بندے تک کو جمع کر دیا، اور چادر میں جمع کر کے رسول نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، دیکھو کہ میرے اہل بیت، میرے اہل بیت ہیں، اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، دیکھو کہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اتنا فرماتے رک جاتے نا، ہم سمجھتے ہاں ہر ایک کا گھر والا ہوتا ہے، ہر ایک کے گھر والے ہوتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول کے گھر والے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے، تو اتنا مان لیتے کہ جس طرح ہر ایک کے گھر والے بیت والے ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی اہل بیت ہیں، گھر والے۔ لیکن اب رسول سے پوچھو، ہم ہیں رسول کے ماننے والے، رسول کیا رکے نہیں، رسول سے پوچھو، رسول نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم عدو لمن عاداہم محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ ہم کیا کریں؟ رسول نے فرمایا کہ میرے ایسے اہل بیت ہیں کہ اہل بیت کا دشمن رسالت کا دشمن ہے۔ جب بات رسالت تک آئی ہم نے رسول کے ماننے والے، تو ہم رسول کے دشمن کو تو نہیں مان سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ماں آتاکم الرسول، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے، اس سے میرا رسول تمہیں روک جاؤ، جو رسول نے ہمیں دیا ہم نے لے لیا، جس سے رسول نے روکا ہم رک گئے، جس سے رسول نے روکا ہم رک گئے۔ قرآن کہتا ہے جس سے رسول روکے رک جاؤ، جس سے رسول روکے رک جاؤ، جس سے رسول نے روکا رک گئے۔ کس طرح روکے؟ جس سے رسول نے محفل سے اٹھایا ہم نے اسے دل سے نکال دیا۔ جو کچھ رسول دے لے لو، ارے رسول کے پسینے سے اللہ ملتا ہے۔ اگر رسول کو نہیں سمجھا تو اللہ نہیں ملتا، اللہ اسے ملے گا جو رسول کو وسیلہ بنائے۔ اللہ سے استغفار اس وقت ہو سکتا ہے، توبہ اس وقت قبول ہو سکتی ہے جب رسول کو وسیلہ بناؤ۔ منصور زمانے کی حد پہ آیا، حج کے موقع پر امام مالک کیا ہے، منصور زمانے کی کا آمنا سامنا ہو گیا امام مالک، لیکن شان رسالت امام مالک سے آمنا سامنا ہوا، اور منصور زمانے کی کہتا ہے امام مالک سے میں چاہتا ہوں کہ امام مالک اپنے گناہوں کا اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ امام مالک کو مسئلہ پوچھ رہے امام مالک سے منصور ہے، امام مالک اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اور گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے ہے امام مالک یہ بتاؤ کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کروں یا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے روضہ رسول کی طرف رخ کروں؟ اب منصور مسئلہ پوچھتے ہیں تو امام مالک نے مسئلہ بتایا، اے منصور اللہ سے استغفار کے لیے مسئلہ
کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کرو، روضہ رسول کی طرف رخ کرو۔ منصور کہنے لگا امام مالک سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ بڑی توجہ، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ رخ کرو روضہ رسول کی طرف اور گناہوں کے استغفار کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرو۔ امام مالک سے اس کی دلیل ہے۔ امام مالک نے سورہ نساء 34 سورے کی یہ آیت پڑھی، جس مسجد پر سماعتوں کے لیے ہدیہ کرو۔ بڑی توجہ آیت کے ایک ایک لفظ پر اور اس کے ترجمے پر۔ اِذ ظلموا انفسہم، یہ لوگ اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں، جاؤکا آیت ہے سورہ نساء کی، جاؤکا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے یہ پہلا کام یہ کریں، جاؤکا کہ رسول یہ پہلے تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، تیرے پاس آئیں اور تیرے پاس اے رسول آنے کے بعد یہ اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں۔ آئیں تیرے پاس گناہوں کا استغفار کریں اللہ سے، استغفار قبول ہو جائے گا۔ آیت آگے بڑھی نہیں، تیرے پاس آئیں پہلی بات، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا۔ استغفار کے لیے اب ہم گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اب ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو سنیں، بیہقی نے بھی یہ جملے لکھے، جب قرآن کو آپ پڑھیں گے تو صرف رسول کا وسیلہ نہیں، ارے آدم کی توبہ نور رسول کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ وسیلہ بناؤ اس نور رسول کو جو ہے، اس نور رسول کو وسیلہ بناؤ جو ہے، ظاہر میں نہیں تو پردہ غیبت میں ہے، یہ نہیں ہے۔ استغفار کے معنی کیا؟ اس کی اصل ہے 3 حرف، بس مختصر کرو اس نتیجے میں ایک بات کہنے کے لیے۔ غفر کے معنی کیا؟ خیر تیرے، غفر کے معنی عربی لغت میں معاف کرنے، غفر معاف کر دینا، معافی چاہنا۔ جب نماز میں کہتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ بات استغفار جس کے معنی ہوتے ہیں 3 استغفار میں جو موجود ہے استغفر اللہ میں کا چاہنا، طلب کرنا، مانگنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں۔ یہ تو عام معنی ہے اس کے، اور یہ معنی درست ہے، لیکن ان کے لغت میں جو معنی ہے وہ اچھا ہو، درست سے مفہوم یہ بات معافی مانگنا، لیکن لغت میں معنی غفر کے، خیر تیرے غفر، غفر کے معنی ہے عیبوں پر پردہ ڈالنا، گناہوں پر پردہ ڈالنا، رسوا ہونے سے بچانا، کہ ہمارے عیبوں اور گناہوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے محفوظ رکھیں۔ جسے اللہ معاف کر دے گا نا آخرت میں حشر کے میدان میں اس کے گناہوں کو اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اسے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ہے خبر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ثواب، اور اس میں نتیجہ دے رہا ہوں آج کی گفتگو۔ ایک لفظ ثواب، جس طرح استغفار کی اصلیت ہے میرے خبر، اس طرح ثواب کی مرید بھی لے کے ثواب کے معنی کیا؟ اس کے اصل ثواب کے معنی انعام دینا، ثواب کے معنی جزا دینا، ثواب کے معنی عیبوں پر پردہ ڈالنا، ثواب کے معنی رسوائیوں سے بچانا، ثواب کے معنی رزق دینا، ثواب کے معنی شفا دینا، ثواب کے معنی کسی چیز کا چھپانا، عیبوں کا چھپانا۔ اچھا عربی میں ثواب کس سے؟
ایک اور بھی سوگ عرب میں سوگ کہتے ہیں کپڑوں کو یہ جو کپڑے پہنتے ہیں اسے کہتے ہیں سوگ سوگ کہتے ہیں کپڑوں کو آپ سے توجہ فرمائیں کپڑوں کو سوگ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بدن کو چھپاتے ہیں بڑی توجہ اس لیے عربی میں سوگ کہتے ہیں کپڑوں کو اب سواد کے معنی عیبوں کو چھپانا اب میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں اس منزل پر رفت دے کر سورہ بقرہ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا ہم نے آج کی گفتگو آخری مرتبہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس جعلنا البیت مثابۃ للناس امنا ہم نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو ثواب کا گھر بنایا ثواب کا گھر بنایا امنا اور امن کا گھر بنایا اللہ نے ثواب کا گھر بنایا عزیزان محترم اللہ نے کعبے کو ثواب کا گھر بنایا یعنی کہنے کے کعبہ تھا ثواب کا گھر بڑی توجہ اب دو آیتیں دو مندروں سے عرض کر دوں یعنی اللہ نے جب یہ گھر بنوایا تو یہ ثواب کا گھر تھا اللہ نے جب یہ گھر بنوایا یہ ثواب کا گھر تھا اب دو آیتیں مختلف مقامات سورہ پاک 38 ایک آیت دوسری آیت سورہ بقرہ کی ارشاد ہوا سورہ پاک میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا صَوَّرْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اے میرے رسول یاد کرو اس وقت کو جب اللہ مٹی سے طین سے سراب سے عالمین کے پہلے بشر آدم کو وجود عطا کر رہا تھا اور اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو جب میں آدم کے بدن میں اپنی روح کا بال چر ڈال دوں ایک ہے اب اللہ نے جب تک آدم کا بدن تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن جب آدم کے بدن میں روح کا پاس ڈال دیا فرشتوں نے کہا قول لہو ساجدین سجدہ کرو اب سورہ بقرہ کیا فرشتوں کہا اس لیے کہا کہ عبادت چونکہ آدمی کے صدقے میں باقی ہے اس لیے آدمی کا ذکر عبادت ہے اس لیے آدمی کا ذکر عبادت ہے کیونکہ عبادت علی کے صدقے میں باقی ہے اس لیے علی کی محبت کا دل میں رکھنا عبادت ہے کیونکہ عبادت علی کے صدقے میں باقی ہے اس لیے اس کی طرف نظر کر کے دیکھ لینا عبادت ہے عبادت علی کے صدقے میں باقی اور اس عہد کی تجدید کربلا میں مولا حسین کر رہے ہیں اور عزاداروں اس عہد کی تجدید کوفے اور شام کے بازاروں میں زینب کر رہی ہے ٹھیک ہے میں مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں مولا آپ نے کربلا میں بڑی قربانی دی آپ کی ان قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں مولا حسین آپ کی ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن مولا حسین میں آپ کی خدمت سے عرض کروں مولا آپ نے اتنی قربانیاں دی لیکن آج دنیا کے ہر گوشے میں مولا حسین آپ کی اولاد سیدزادے موجود ہیں مولا آپ کی اولاد دنیا کے ہر گوشے میں آج سیدزادے موجود ہیں میں مولا حسین دیکھو مولا ذرا دیکھ کر جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا ہو
اور زینب کو کوفے اور شام کے بازاروں میں بے پردہ پھرایا گیا. حسین ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, تو نے ہماری نبوتوں کو بچا لیا. اور رسول آ کر حسین سے کہتے ہیں اے بیٹے, میں جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے نہ پوچھ لوں میں تجھے کیا بتا سکتا ہوں کہ ہماری کیا خواہشیں ہیں. اچھا لوہار کو بلاؤ. حضرات کو بلایا گیا, سجاد کے پاؤں کی بیڑیاں کٹی, مختصر کر رہا ہوں, ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹی. اب میں یہ تو جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ بیان کروں کہ جب سجاد کے پاؤں کی بیڑیاں کٹی تو سجاد کی پنڈلیوں کا حال کیا تھا. مجھے یہ جرأت نہیں ہے میں یہ بیان کر سکوں کہ جب سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹی تو سجاد کے کلائیوں کا حال کیا تھا. لیکن ایک جملہ یہاں کہہ کر گفتگو کو بس ختم اختتام کی منزل تک لے جا رہا ہوں کہ جب سید سجاد کے گلے کا توق کاٹا گیا تو ایک جملہ ضرور کہوں گا. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں سے ہمارے سخت مسائل میں چھپایا کرو. جب سجاد کے گلے کا توق کاٹا گیا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا شام میں گھر خالی کیا جائے اور جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ تبرکات واپس کیے جائیں اور جو